بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کا کام تو صرف صبر کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ جب تم مشکل اور سختی کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو جان لو کہ آسانی کا وقت آنا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک شخص کے دل میں اور اس کی زبان پر ہر بات ڈالتا ہے، اور وہ سب کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ جو لوگ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں زندگی میں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے انعام وہ ہیں جو دعاؤں میں مانگتے ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا ہے۔ اپنی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کی قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح صاف سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتے ہیں۔ جو پرندوں کو بغیر مانگے رزق دیتا ہے، وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تم ایک بار اپنا دل اللہ سے جوڑ کر تو دیکھو، وہ اللہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، وہ دعائیں بھی تہجد میں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے صبر کی راہ آسان نہیں، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ اللہ کی شان ہے کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ کچھ آزمائش اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زخم نہیں، رحمت تھی۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے، اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو تم بھول نہیں سکتے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو گے تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ وہ دعائیں رنگ ضرور لاتی ہیں جو یقین سے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تک لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔
بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے، مجھے میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اس دنیا میں اور ذلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظوں پر صبر کریں۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف دو ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کیوں نہیں دور کرے گا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے تو دیکھو۔ اللہ سن رہا ہے دعاؤں کو اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو اس سے بہترین محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر طرح کی مصیبت میں خود کو بچا لیتا ہے۔ جب اللہ ابراہیم، موسیٰ اور یوسف علیہم السلام کو مشکل میں ڈال کر آزما سکتا ہے تو تم کیوں اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش سمجھ کر صبر نہیں کرتے؟ تمہاری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں تو صبر کرتے رہو، بہترین اجر دے گا۔ اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے محروم نہیں رہتا، اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس تم اپنے برے وقت میں کبھی اللہ پر بھروسہ کرنا مت چھوڑنا۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ محبت کے لیے کسی شخص کے پیچھے مت بھاگ، اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں بہترین شخص کو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ شخص تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر اور بہترین ہوتا ہے۔ یا رب، ہر قدم پر تیرا ساتھ چاہیے، زندگی میں تیری رحمت بے شمار چاہیے۔ جب ٹوٹ کر اکیلا ہو جاؤں اس دنیا میں تو سنبھلنے کے لیے صرف تو میرے پاس چاہیے۔ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ تمہیں دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بدتر شخص بنا سکتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے کوئی رابطہ مت رکھو جسے تمہاری بالکل قدر نہ ہو۔ جو شخص اپنے برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے تو اس کے لیے اس دنیا کے غم سے نکلنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے کوئی گناہ نہ ہوئے ہوں، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لینے والا انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امید ساری امیدیں ٹوٹ جانے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایک ایسا بدتر وقت آنے والا ہے جس میں گناہگار شخص نیک اور نیک شخص گناہگار لگے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرو کہ تم کسی بھی مصیبت میں ہو تمہارے دل میں سب سے پہلی پکار اللہ ہی کی ہو۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی رضا خود بخود مل جائے گی۔
اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو، اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے دو باتیں یاد رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگ لینا۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، بس صحیح وقت کا انتظار کرو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہاری اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت تمہارا رب تمہارے گناہ کرنے کے بعد بھی تم سے کرتا ہے۔ جب رونے سے پہلے خوشی آ جائے، جب درد سے پہلے دعا آ جائے، اور جب مشکل سے پہلے آسانی آ جائے، تو سمجھ جانا کہ تم نے اللہ کی محبت پا لی ہے۔ جس طرح تم اور تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں آ سکتی، اسی طرح اپنے اور مسجد کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ مت آنے دینا، پھر انشاءاللہ تم اور تمہاری خوشیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ سکے گی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ پر یقین بھی پختہ ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعا پر کن کہنے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو کسی کے لیے ضائع مت کرو، ان آنسوؤں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کی ایک بوند پر اللہ تعالیٰ تمہاری ساری چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ آپ کے خلاف ہونے والی تعداد آپ کا ساتھ دینے والی تعداد سے زیادہ ہو سکتی ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، انسان غلط کا ساتھ آسانی سے دے دیتا ہے، پر صحیح کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ضمیر جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ دوسروں پر آنے والی تکلیفیں انسان کو تب تک کم لگتی ہیں جب تک کہ وہ تکلیف خود پر نہ آ جائے۔ دنیا کی اصل کامیابی لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ درد، تکلیف، دھوکہ، جھوٹ، سب مشکلیں اللہ کی محبت میں آ کر
ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت پل ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے فیصلے ایک ہو جاتے ہیں۔ رب سے امید، رب سے محبت اور رب سے پختہ یقین، پھر سمجھو زندگی ہو گئی حسین۔ کبھی کبھی دعائیں مانگنے کے لیے بولنا نہیں پڑتا ہے، اللہ ہمارے آنسوؤں سے ہی ہماری دعائیں سن لیتا ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں خوشیوں کا انعام ہوتا ہے۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی ان سبھی انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہے۔ جو لوگ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں، زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رو گے۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطرہ۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اکثر وہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کر دیا کرو۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن مکھی کے پاس ڈنک بھی ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کو اگر 5 منٹ آکسیجن نہ ملے تو دماغی خلیہ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اگر آپ اداس ہیں تو خود کو کسی کام میں مصروف کر لیں، آپ پہلے سے بہتر محسوس کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کی عمدہ دلیل ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب کو خوب واقف ہو اور دوسروں کے عیب سے اندھا۔ انسان کی تمام پریشانیاں ان 2 باتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھامنا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ خوبصورت باتیں آپ کو کیسی لگیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کون سی بات آپ کو پسند آئی ضرور بتائیں، اور ہماری اصلاح کے لیے کمنٹ بھی کریں۔
لہٰذا اور ایک گزارش یہ ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔